بہت پرانے زمانے میں ہندوستان و عرب کی سرحدوں کے بیچ ایک شہر آباد تھا جسے نیا پور کہا جاتا تھا۔ یہ شہر مٹی کی خوشبو، سندل کی ہوا اور روحانیت سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں مندر کی گھنٹیاں بھی بجتی تھیں اور اذان کی آواز بھی گونجتی تھی۔ لوگ کہتے تھے نیا پور میں وقت بھی سانس لیتا ہے۔ شہر کے عین وسط میں ایک عمارت تھی جسے سب شیشہ محل کہتے تھے، کالا، خاموش اور رازوں سے بھرا ہوا۔ لوگوں کا یقین تھا جو اس شیشے میں خود کو دیکھ لے وہ اپنی تقدیر دیکھ لیتا ہے، مگر کوئی بھی خوش واپس نہیں آتا۔ اس شہر کا وارث تھا شہزادہ ایان، جوان، حسین، طاقتور اور حد سے زیادہ مغرور۔ اس کا ماننا تھا تقدیر کمزوروں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اکثر محل کی بالکنی میں کھڑا ہو کر کہتا، میں وقت کو حکم دیتا ہوں۔ اس کی ماں ملکہ زہرہ خاموش طبیعت اور گہری نظر والی خاتون تھیں۔ وہ اکثر ایان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بیٹا، جو وقت کو چیلنج کرے وہ خود ٹوٹ جاتا ہے۔ ایان مسکرا دیتا اور بات بدل دیتا۔ ایک اندھیری رات جب محل سو چکا تھا، ایان تنہا شیشہ محل کی طرف بڑھا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ شیشے سے ہلکی نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ ایان نے قدم رکھا اور سامنے کھڑے شیشے میں دیکھا۔ اچانک اس کا دل دہل گیا۔ اس نے خود کو دیکھا، پھٹے کپڑوں میں، ننگے پاؤں، بھوکا اور ماں کی قبر کے سامنے گرتا ہوا۔ ایان چیخا، یہ ناممکن ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور شیشہ توڑ دیا، لیکن ڈرتا ہوا شیشہ بولا، جو دیکھا ہے وہ بدلے گا نہیں جب تک تم بدل نہ جاؤ۔ اگلی صبح شہر پر حملہ ہوا، محل جل گیا، خزانے لوٹ لیے گئے اور ایان قید ہو گیا۔ ملکہ زہرہ غائب ہو گئیں۔ پہلی بار ایان نے بھوک محسوس کی، پہلی بار اسے نیند نہیں آئی۔ وہ آسمان کو دیکھ کر بولا، اے وقت، کہ یہی تیری حقیقت ہے؟ سال گزرتے گئے، ایان اب غلام تھا۔ لوگ اسے حکم دیتے اور وہ جھکتا، لوگ مارتے وہ خاموش رہتا۔ ہر رات وہ ماں کو یاد کر کے روتا، کاش میں نے غرور نہ کیا ہوتا۔ ایک دن ایک بوڑھی فقیرہ اسے روٹی دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ماں جیسی شفقت تھی۔ وہ کہتی ہے، بیٹا، وقت دشمن نہیں، آئینہ ہے۔ ایان نے غور سے دیکھا ہے، یہ اس کی ماں تھی۔ دونوں رو پڑے۔ ملکہ زہرہ ایان کو شیشہ محل لے جاتی ہیں۔ شیشہ اب درست ہے۔ اس بار ایان نے خود کو خدمت کرتے دیکھا۔ شیشہ بولا، اب تم آزاد ہو۔ ایان بادشاہ نہیں بنا، وہ انسان بن گیا۔ وہ نیا پور نے سیکھا۔ جی ہاں سامعین، وقت کو کوئی نہیں ہرا سکتا، مگر جو انسان بن جائے، وقت خود اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔